Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. ہیروؤں کی نرسری۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر 313 بظاہر کمزور اہل ایمان پر 1000 طاقتور اہل کفر ٹوٹ پڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدت احساس کے تحت سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت آپ میدان جنگ کے کنارے ایک عریش یعنی چھپر کے اندر تھے۔ آپ اللہ تعالی سے نصرت و حمایت کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ اس نازک لمحے میں آپ کی زبان سے جو کلمات نکلے ان میں سے ایک جملہ یہ تھا: اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ اليوم لا تعبد بعدہا فی الارض۔ خدایا یہ گروہ اگر آج ہلاک ہو گیا تو اس کے بعد زمین پر تیری عبادت نہ ہوگی۔ بحوالہ سیرت النبویہ ابن کثیر الجزء ثانی صفحہ 411۔ یہ کلمہ کوئی مبالغے کا کلمہ نہ تھا بلکہ ایک واقعے کا سادہ اظہار تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ 313 روحیں جو بدر کے میدان میں حق کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلی تھی وہ محض عام قسم کے 313 لوگ نہ تھے۔ یہ العصابہ دراصل وہ گروہ تھا جس پر 2500 سالہ تاریخ منتہی ہوئی تھی۔ 2500 سال کے دوران مخصوص حالات کے اندر ایک زندہ قوم تیار کی گئی، پھر اس زندہ قوم سے چھانٹ کر ایک گروہ نکالا گیا جو قرآن کے الفاظ میں خیر امت تھا۔ یہی وہ تاریخی گروہ تھا جو اس وقت خونخوار دشمنوں کی تلواروں کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے۔ یہاں جو واقعات پیش آتے ہیں وہ اسباب و علل کے پردے میں پیش آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر یہ العصابہ ہلاک ہو جائے تو موجودہ دنیا میں خدا کی سنت کے مطابق دوبارہ نئے 2500 سال درکار ہوں گے جن کی گردشیں اثر نو جاری ہوں اور اسباب کے سلسلوں سے گزر کر بالآخر وہ افراد تیار ہوں جو مطلوبہ کارنامہ انجام دینے کے لیے ضروری ہیں۔ موجودہ زمانے میں اسلام کا غلبہ بالفاظ دیگر نبوت محمدی کے اظہار ثانی کے لیے آج دوبارہ ایک العصابہ درکار ہے۔ یہ العصابہ وہ ہوگا جس پر پچھلی 1000 سالہ تاریخ منتہی ہوئی ہو، جو اس بات کا عرفان کامل رکھتا ہو کہ پچھلے 1000 سالہ عمل کے نتیجے میں خدا نے اسلام کے لیے کیا کیا موافق حالات پیدا کیے ہیں اور کن حکمتوں کو محفوظ رکھتے ہوئے انہیں اسلام کے حق میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ گروہ وہی ہو سکتا ہے جو اپنے شعور کے اعتبار سے پچھلی 1000 سالہ تاریخ کا وارث ہو، جو اپنے کردار کے اعتبار سے ان امکانات کو واقع بنانے کی اہلیت اپنے اندر لیے ہوئے ہو، جس کا وجود اور اسلام کا غلبہ ثانی دونوں اس طرح ایک ہو جائیں کہ بظاہر ایک کو دوسرے سے جدا نہ کیا جا سکتا ہو۔ اسی قسم کے ایک العصابہ نے پہلے دور میں اسلام کو غالب کیا تھا اور آج بھی اسی قسم کا ایک العصابہ دوبارہ اسلام کو غالب کرے گا۔ دوسری کوئی صورت موجودہ عالم اسباب میں اسلام کے غلبے کے لیے نہیں ہے۔ پروفیسر فلپ ہٹی نے اپنی کتاب تاریخ عرب میں لکھا ہے: After the death of the Prophet, sterile Arabia seems to have been converted as if by magic into a nursery of heroes, the like of whom, both in number and quality, is hard to find anywhere. P.K. Hitti, History of Arabs, 1979, page 142.
پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد ایسا معلوم ہوا جیسے عرب کی بنجر زمین جادو کے ذریعے ہیروؤں کی نرسری میں تبدیل کر دی گئی ہو۔ ایسے ہیرو جن کی مثل تعداد یا نوعیت میں کہیں اور پانا سخت مشکل ہے۔ دنیا میں اسلام کا غلبہ ایک کامل فکری نظام کے مقابلے میں دوسرے کامل فکری نظام کا غلبہ ہے۔ یہ تاریخ کا مشکل ترین منصوبہ ہے جس کو وقوع میں لانے کے لیے ہیروؤں کی نرسری درکار ہے۔ قدیم دور شرک میں اسلام کا غلبہ ہیروؤں کی نرسری کے ذریعے انجام پایا تھا۔ اب دور الحاد میں اسلام کا غلبہ دوبارہ ہیروؤں کی ایک نرسری کے ذریعے انجام پائے گا۔ قانون قدرت کے مطابق جو شرط پیغمبر اور آپ کے ساتھیوں کے لیے ضروری تھی وہ بعد کے لوگوں کے لیے آخر کس طرح ساخت ہو جائے گی۔ زمانہ رسالت کے مسلمانوں نے دین کو زندہ کرنے کے لیے جدوجہد کی تھی، اسی طرح موجودہ زمانے کے مسلمانوں نے بھی دین کو زندہ کرنے کے نام پر زبردست کوششیں کی ہیں۔ اگر مجرد ظاہری مقدار کے پہلو سے دیکھا جائے تو موجودہ زمانے کے مسلمانوں کی کوششیں دور اول کے مسلمانوں کی کوششوں سے کم نہیں ہیں، بلکہ کچھ زیادہ بڑی ہوئی ہیں۔ جان کی قربانی، مال و دولت کا خرچ، زبان و قلم کا استعمال، زمین میں دوڑ دھوپ، یہ سب چیزیں مسلمانوں کی حالیہ جدوجہد میں اتنی زیادہ دکھائی دیتی ہیں کہ خالص مقدار کے اعتبار سے وہ ماضی سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ مگر جہاں تک نتیجے کا تعلق ہے دونوں کے درمیان کوئی نسبت نہیں۔ ماضی کی اسلامی کوششوں نے تاریخ کے دھارے کو بدل دیا تھا، جبکہ موجودہ زمانے کی کوششوں نے صرف ہماری بربادی میں اضافہ کیا ہے۔ یہ فرق اس نفسیاتی فرق کی وجہ سے ہے جو دونوں کے درمیان پایا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ زمانہ رسالت کے مسلمانوں کو احساس یافت نے ابھارا تھا اور موجودہ زمانے کے مسلمانوں کو احساس محرومی نے ابھارا ہے۔ زمانہ رسالت کے مسلمان کس نفسیات کے تحت ابھرے تھے، اس کی ایک کامیاب تصویر اس تقریر میں ملتی ہے جو حضرت جعفر بن ابی طالب نے شاہ حبش نجاشی کے دربار میں کی تھی۔ اس تقریر کے مطابق اسلام ان لوگوں کے لیے جاہلی زندگی کے مقابلے میں شعوری زندگی اختیار کرنے کے حمانی تھا۔ انہوں نے شرک کے مقابلے میں توحید کو دریافت کیا تھا۔ انہوں نے بے رہنمائی کے مقابلے میں پیغمبرانہ رہنمائی کو پایا تھا۔ انہوں نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پایا تھا۔ انہوں نے بے قید اخلاقیات کے مقابلے میں ذمہ دارانہ اخلاقیات کو پایا تھا۔ انہوں نے ظلم کے مقابلے میں عدل و انصاف کو پایا تھا۔ مگر جہاں تک موجودہ زمانے کے مسلمانوں کا تعلق ہے ان کا معاملہ سراسر اس سے مختلف ہے۔ زمانہ رسالت کے مسلمانوں کے جذبات میں اس احساس نے ہیجان برپا کیا تھا کہ ہم نے پایا ہے۔ اس کے برعکس موجودہ زمانے کے مسلمانوں کے اندر جس چیز نے ہیجان برپا کیا ہے وہ صرف یہ احساس تھا کہ ہم نے کھویا ہے۔ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کی تمام تحریکیں اسی محرومی اور مظلومی کے احساس کے تحت ابھری ہیں۔
ایک اور دوسری تحریک میں اگر کوئی فرق ہے تو صرف یہ کہ ایک اس کو سادہ انداز میں بیان کر رہی ہے اور دوسری مفکرانہ انداز میں. کسی کے یہاں قومی الفاظ بولے جا رہے ہیں اور کسی کے یہاں مذہبی الفاظ. یونانی فلسفی ارشمیڈس نے کشش ثقل کا ایک قانون دریافت کیا تھا. اس کے بعد وہ اتنا سرشار ہوا گویا اس نے سب کچھ پا لیا ہے. شاہ ایران رضا پہلوی نے صرف حکومت کھوئی مگر ان کا یہ حال ہوا گویا انہوں نے سب کچھ کھو دیا ہے. دریافت ہو یا محرومی، دونوں کی نفسیات یہ ہے کہ آدمی اسی چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دینے لگتا ہے جس کو اس نے پایا ہے یا جس کو اس نے کھو دیا ہے. اس نفسیات کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ دریافت آدمی کی فکری قوتوں کو پوری طرح جگا دیتی ہے. وہ کامل طور پر ایک زندہ انسان بن جاتا ہے. اس کے حوصلوں کی کوئی انتہا نہیں رہتی. اس کے برعکس جب کسی آدمی پر محرومی کا احساس چھا جاتا ہے تو اس کی ذہنی اور عملی قوتیں ٹھپ ہو کر رہ جاتی ہیں. بظاہر زندہ ہونے کے باوجود اندر سے وہ ایک مردہ انسان بن جاتا ہے. دور قدیم میں ہمارے اسلاف احساس یافت پر ابھرے تھے، اس لیے ان کی بیداری اس نوبت تک پہنچی کہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. موجودہ زمانے میں ہماری نسلیں احساس محرومی پر ابھری ہیں، چنانچہ ان کی بے شعوری اور پست حوصلگی اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ تاریخ میں شاید اس کی بھی کوئی دوسری مثال نہیں ملے گی. یہ ایک حقیقت ہے کہ یافت کے جذبے سے مثبت اخلاقیات ابھرتی ہیں اور محرومی کے جذبے سے منفی اخلاقیات. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دور اول کے مسلمانوں کے لیے ان کا اسلام ان کے اندر اعلیٰ کردار پیدا کرنے کا ذریعہ بن گیا تھا. وہ حق کے آگے جھک جاتے تھے، وہ دوسروں کا اعتراف کرنا جانتے تھے، وہ جو کچھ کہتے تھے وہی عملاً کرتے تھے، وہ لوگوں کو معاف کرنے کا حوصلہ رکھتے تھے، وہ شکایتوں کو نظر انداز کر کے لوگوں کے ساتھ معاملہ کر سکتے تھے، وہ جذبات سے ہٹ کر خالص عقلی فیصلہ لینے کی طاقت رکھتے تھے، وہ رد عمل کی نفسیات سے پاک ہو کر سوچنا جانتے تھے. منفی احساسات اس کے برعکس منفی اخلاقیات پیدا کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے رہنما صرف ان کے جذبات ہوتے ہیں. وہ بالکل قدرتی طور پر جھنجھلاہٹ اور نفرت کا شکار رہتے ہیں. حقیقت پسندی کی باتیں ان کو اپیل نہیں کرتی. وہ ہمیشہ اختلاف اور انتشار میں مبتلا رہتے ہیں. ان کے اندر حق کا اعتراف کرنے کی طاقت نہیں ہوتی. وہ اگر ہار جائیں تو اپنی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ اگر کامیاب ہوں تو ان کا بگڑا ہوا ذہن بہت جلد ان کی کامیابی کو ناکامی میں تبدیل کر دیتا ہے. یہی وہ فرق ہے جس نے کل اور آج میں وہ عظیم الشان فرق پیدا کر دیا ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب مثبت اخلاقیات کی زمین پر ابھرا تھا. اب اگر کچھ لوگ یہ چاہیں کہ اس انقلاب کو منفی اخلاقیات کی زمین سے برپا کریں تو انہیں اپنے لیے دوسرا خدا تلاش کرنا چاہیے اور اسی کے ساتھ دوسرا پیغمبر بھی.